میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بھائی حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرنے گئے۔ وہ بہت خوش تھے اور کہنے لگے کہ میں نے آج رات خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ڈول یعنی برتن عطا فرمایا جس میں پانی تھا، میں نے پیٹ بھر کر پیا، جس کی ٹھنڈک ابھی تک مجھے اپنے سینے میں محسوس ہو رہی ہے۔ اپنے بھائی سے پوچھنے لگے کہ بھائی آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ درود پاک کی کثرت، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی منوں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ وہ خوش نصیب جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اسے خواب میں میٹھے میٹھے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی۔ تو ہر عاشق رسول، اسلامی بھائی اسلامی بہن، دن بھر میں کم از کم 313 مرتبہ درود پاک تو ضرور پڑھا کریں۔ اور جو مدنی منع حفظ کر رہے ہیں، جو ناظرہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی چاہیں گے کہ ہمارا حافظہ مضبوط ہو، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار برکات ہیں۔ تو ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ راستے میں ایک جگہ ٹھہرے اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں ایک چرواہا یعنی بکریاں چرانے والا وہاں آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آئیے دسترخوان سے کچھ لے لیجیے۔
عرض کی میرا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کیا تم اس سخت گرمی کے دن نفل روزے رکھے ہوئے ہو، جبکہ تم ان پہاڑیوں میں بکریاں چرا رہے ہو اور اس قدر سخت گرمی کا دن ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کی تلافی یعنی بدلہ ادا کر سکوں۔ وہ خوش نصیب ہے، وہ خوش نصیب ہے جو اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے کہ زندگی یہ برف کی طرح پگھلتی ہے، ہر آنے والا دن موت کی طرف ایک قدم ہے، رات دن گزرنے والوں کے جنازے ہمارے سامنے آتے ہیں، مرنے والوں کی خبریں نہ صرف ہم خود سنتے ہیں بلکہ دوسروں کو بیان کرتے ہیں، لیکن اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ وہ خوش نصیب ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے کہ زندگی تو یوں ہی گزر گئی۔ تو چرواہا کہتا ہے کہ یہ روزے میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کی تلافی یعنی بدلہ ادا کر سکوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پرہیزگاری کا امتحان لینے کے ارادے سے فرمایا کہ کیا تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچو گے؟ اس کی قیمت اور گوشت بھی ہم تمہیں دیں گے تاکہ تم روزہ افطار کر سکو۔ اس نے جواب دیا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی ہیں۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزمانے کے لیے فرمایا کہ مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا یعنی ولف اس کو لے گیا ایک کو۔ غلام نے کہا کہ تو پھر اللہ عز و جل کہاں ہے؟ یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو حقیقت کو جانتا ہے، وہ میری پکڑ فرمائے گا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے واپس تشریف لائے تو اس کے مالک سے غلام اور ساری بکریاں خرید لیں، پھر چرواہے کو آزاد کر دیا اور بکریاں اس کو تحفے میں دے دیں۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیشہ سچ بولیے کہ سچ بولنے سے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت ملتی ہے، اور ہمیشہ سچ بولو، کبھی جھوٹ مت بولو۔ پیارے پیارے مدنی منوں، آئیے میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ جھوٹ کہتے کسے ہیں، کیونکہ آج اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یار جھوٹ مت بولا کریں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میں جھوٹ تھوڑی بولتا ہوں۔ ہمارا ذہن یہی ہے، میں جھوٹ تھوڑی بولتا ہوں۔ تو جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اسے سمجھنا ہوگا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بات حقیقت کے برعکس کہی جائے یہ جھوٹ ہے۔ کوئی بات حقیقت کے برعکس کہی جائے یہ جھوٹ ہے۔ مثلاً کسی نے پوچھا کیا آج آپ دوپہر میں سوئے تھے؟ تو آپ نے نہ سونے کے باوجود جواب دیا کہ جی ہاں میں سویا تھا، یہ جھوٹ ہوا۔ تو یاد رکھیے پیارے پیارے مدنی منوں کہ جھوٹ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو سچ بولنے کی عادت بنائیے کہ سچ بولنے میں خیر ہی خیر ہے، جبکہ جھوٹ یہ انسان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ سچ بولنے والے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام راضی ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس کو آپ نے حفظ کیا ہے، جس کو آپ ناظرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 119 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔
یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا. ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہ ہے بڑی کامیابی. تو کامیابی کون نہیں چاہتا؟ کامیابی کون نہیں چاہتا؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، میں کہیں پر رسوا نہ ہوں، کہیں کوئی مجھے ذلیل نہ کرے. تو سچ کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، جھوٹ سے بچنا ہوگا، جھوٹ سے بیزاری کرنی ہوگی، جھوٹ سے نفرت کرنی ہوگی. اور بلکہ دعوت اسلامی کے اس عظیم مشن مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس مقصد کے تحت نہ صرف خود جھوٹ سے بچنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بچانا ہے. تو جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے. نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے. زوردار نعرہ لگائیں انشاءاللہ کا کہ نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے. کیونکہ جو سچا ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے، اس کی صحبت بھی باعث برکت ہوتی ہے. اور قرآن پاک میں بھی ہمیں تاکید کی گئی کہ ہم سچوں کے ساتھ رہیں. چنانچہ پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو. تو سچوں کے ساتھ ہونا ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا. کہ جھوٹا آدمی دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے. بظاہر بسا اوقات جھوٹ بول کر وہ اپنا کام نکال لیتا ہے. کوئی تجارت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بول کر میں نفع حاصل کر لوں گا، میں جھوٹ بول کر اس طرح سے اپنا کام نکال لوں گا، مجھے سزا سے بچ جاؤں گا. بظاہر دنیا میں یہ بہت آسان لگتا ہے کہ میں نے کما لیا، میں نے عزت حاصل کر لی، میں سزا سے بچ گیا. لیکن ایسا آدمی اپنا وقار کھو دیتا ہے. ایک نوعمر لڑکا اپنے گاؤں سے بکریاں چرانے کے لیے باہر جاتا تھا، گاؤں کے اطراف میں بکریاں چرانے جاتا. ایک دن اسے مستی سوجی اور وہ باہر شور مچانے لگا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا. اب جیسے ہی اس کی آواز سنی تو لوگوں نے ڈنڈے لاٹھیاں اٹھائے اور بھاگے اس کی مدد کے لیے. اب جب وہاں اس کے پاس پہنچے تو وہ تو مسکرانے لگا. تو سب لوگوں نے پوچھا شیر کہاں ہے؟ تو کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں مذاق کر رہا تھا. لوگ واپس آ گئے. کچھ دن گزرے کہ پھر اس کو مستی سوجی، پھر اس نے زور سے شور مچایا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا. لوگ پھر مدد کے لیے پہنچے. جب وہاں پہنچا تو وہ تو گھوم پھر رہا تھا. کہاں شیر؟ کہا میں تو مذاق کر رہا تھا. اب 2-3 مرتبہ اس نے ایسا کیا. ایک مرتبہ جب یہ بکریاں چرا رہا تو واقعی شیر آ گیا. اب جب شیر آیا وہ درخت پر چڑھا، چیخنے لگا، رے شیر آ گیا، میری بکریاں کھا گیا، شیر آ گیا، بکریاں کھا گیا. اب لوگوں نے اس کی آواز تو سنی لیکن سمجھے کہ آج بھی یہ جھوٹ بول رہا ہے، مذاق کرتا ہے یہ. آج کوئی نہیں گیا، آج کوئی نہیں گیا. اب وہ شیر جو اس کے پورے ریوڑ میں تباہی مچائی، بکریوں کو چیر پھاڑ دیا، وہ روتا ہوا واپس آیا. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں اتنا شور مچانے لگا، اتنا پکارنے لگا، آپ لوگ میری مدد ہی نہیں کی. آج شیر آ گیا تھا. کہا ہم تو بیٹا ہمیشہ تیری مدد کے لیے آتے تھے، لیکن جب بھی آتے تھے تو کہتا تھا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو جھوٹ بول رہا تھا. تو آج بھی ہم نے تمہاری آواز سنی تھی لیکن ہم یہی سمجھے کہ آج بھی تم مذاق کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، لہٰذا اس لیے ہم تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، یہ ذہن بنائیں کہ جھوٹے کی عزت نہیں ہوتی. جھوٹا آدمی عزت نہیں پاتا ہے، دنیا میں ذلیل ہوتا ہے. اور سچا جو ہے، سچا، اس کے متعلق ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نور کے پیکر
تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحربر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور یہ دونوں جنت میں ہیں، اور جھوٹ سے بچتے رہو کیونکہ یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور یہ دونوں جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتی عمل کون سا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بولنا۔ کیا فرمایا؟ سچ بولنا۔ بندہ جب سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے، جب نیکی کرتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے، جب محفوظ ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جھوٹ سے نفرت ہونی چاہیے۔ جھوٹ یہ اچھا عمل نہیں ہے، اور ہم بدقسمتی سے آج کل ایسے ماحول میں رچ بس رہے ہیں کہ ادھر بے باکی کے ساتھ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اگر اس کو کوئی سمجھائے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ جناب میں جھوٹ تھوڑی بولتا ہوں۔ تو خاص کر میں آپ کو ہمارے مدنی منوں کو میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں، بڑے بھی اس پہ غور کر لیں، کیونکہ چھوٹے اگر نابالغ ہیں تو یوں سمجھیں ان کا تو قلم رکا ہوا ہے، ان کی نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ہم بڑے ہیں، اگر بڑا بالغ کوئی جھوٹ بولے گا ظاہر اس کا تو گناہ لکھا جائے گا۔ تو اچھے بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں، گندے بچے طرح طرح سے جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کی مثال امیر اہل سنت 24 مثالیں دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے نہ گالی دی نہ ہی مارا ہوتا ہے، یعنی درجے میں آپ غور کریں، مدرسے میں غور کریں، یا گھر میں اگر مثلا چند ایک بچے ہیں، رات کو والد صاحب آئے تو اب بھائی نے یا پڑوس کے بچے نے نہ ہی مارا ہوتا ہے نہ ہی گالی دی ہوتی ہے، ہم شکایتاً کہتے ہیں کہ اس نے مجھے گالی دی ہے۔ اب اس نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے اگر یہ بات بولی تو یہ جھوٹ بولا، اس نے میرا کھلونا توڑ دیا، حالانکہ اس نے نہیں توڑا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ سے گر گیا تھا، کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی، آپ نے جھوٹ بول کر اس کو پھنسا دیا کہ جناب اس نے مجھے دھکا دیا تھا جبھی میں گر گیا تھا۔ آپ کے قاری صاحب نے ماہانہ کارکردگی بھیجی کہ بھائی آپ کا مدنی منا جو ہے یہ سبق یاد کر کے نہیں آتا۔ اب گھر والوں نے توجہ دینی شروع کی اور آپ کو روزانہ رات کو سبق یاد کراتے بھی، اور سب پوچھتے ہیں ہاں بھائی سبق یاد ہو گیا؟ اب آپ کو سبق یاد نہیں ہوا اور آپ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ جی میں نے سبق یاد کر لیا ہے۔ فریج میں مختلف چیزیں رکھی جاتی ہیں، اب گھر میں کئی ایک بچے ہیں، آپ نے موقع نکال کر کوئی پسند کی چیز نکالی، کھا گئے۔ اب امی نے پوچھا بھائی یہ چیز کس نے کھائی ہے؟ میں نے تھوڑی کھائی ہے، یہ جھوٹ بول دیا۔ کسی نے چلتے چلتے آپ گر گئے، اب کوئی آتا ہے ہمدردی میں خیریت، ارے لگی تو نہیں؟ نہیں اس نے مجھے دھکا دیا ہے، حالانکہ اس نے دھکا نہیں دیا ہوتا، آپ نے جھوٹ بول کر اس کی شکایت کر دی۔ درجے میں شور ہو رہا تھا اور شور آپ ہی کر رہے تھے، قاری صاحب نے 3-4 کو پکڑا، بھائی شور کیا آپ نے؟ جی نہیں میں نے شور نہیں کیا۔ کل رات کو سبق یاد نہیں تھا، قاری صاحب کل ہماری یہاں لائٹ چلی گئی تھی، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، میں نے بہت کوشش کی، موم بتی بھی نہیں ملی تھی، جب لائٹ آئی میں سو گیا تھا، اس لیے میں سبق یاد نہیں کر سکا۔ یہ جھوٹ ہوا۔ بہرحال
اس طرح کی کئی ایک مثالیں ہوں گی. گھر والوں نے کوئی سامان لانے کے لیے پیسے دیے, اب یہ پیسے لے کر گئے اور راستے میں کوئی چیز ہی کھا لی, گھر پہ واپس آ گئے, بھائی چیز نہیں لائے, وہ راستے میں گر گیا تھا, میرے پیسے جیب سے گر گئے, حالانکہ آپ چیز کھا کر آئے تھے. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ باتیں ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہیں. ہم بھی اگر کہیں کام کرتے ہیں اور مثال سیٹھ صاحب نے کہا کہ یار فلاں جگہ ذرا یہ کام دے کر آؤ, اب وہ آدھے گھنٹے کا کام تھا, ہم 1.5-2 گھنٹے میں پہنچے. سیٹھ صاحب نے کہا خیریت؟ وہ جی ٹریفک بہت جام تھا. کسی دن کام سے دیر پہ پہنچے ہوئے, خیریت کیا ہو اتنی دیر ہو گئی آپ کو آ جانے میں؟ وہ ہمارے یہاں فائرنگ ہو رہی تھی, حالات خراب تھے ہمارے یہاں. اب یہ بسا اوقات میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم کام کا کچھ ایسا بہانہ بنا کر جھوٹ تو بول دیتے ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ جھوٹ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سبب بنتا ہے. اور علماء نے اس کی کئی ایک وعیدیں سزائیں بھی بیان کی ہیں. چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت جھوٹ بولنے کی سزا بیان فرما رہے ہیں. کان کھول کر سنیے, اپنے آپ کو ڈرائیے کہ جھوٹ کی سزا برداشت نہیں ہو سکے گی. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے, میں اس کے ساتھ چل دیا. میں نے 2 آدمی دیکھے, ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا. کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور یعنی لوہے کا ایک ہک لگا ہوا ڈنڈا تھا, جسے وہ بیٹھے ہوئے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر چیر کر گدی کی طرف لاتا ہے, پھر وہ وہاں یہاں سے نکال کر دوسرے جبڑے میں پھنساتا ہے اور اس کو چیر کر گدی تک لاتا ہے. اتنی دیر میں پہلا حصہ صحیح ہو گیا, پھر یہ عمل کیا, یہ عمل جاری رہا. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے, اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, پیارے پیارے مدنی منوں, مدنی چینل کے ناظرین, کیا جھوٹ کا یہ سزا برداشت ہو سکے گی؟ ہمارا منہ کتنا نازک ہے, معمولی سا چھالا برداشت نہیں ہوتا, منہ میں چھالے ہو جائیں کھانا اچھا نہیں لگتا. بسا اوقات پانی تک ہمیں پینے میں تکلیف ہوتی ہے. اگر رب تعالیٰ ناراض ہوا, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے اور بغیر توبہ کی دنیا سے چلے گئے, تو کہیں ایسا نہ ہو قبر میں یہ سزا کا سامنا کرنا پڑے. تو توبہ کر لیجئے کہ اللہ ہم نے جتنے بھی جھوٹ بولے ہیں ہم اس سے توبہ کرتے ہیں. اے مالک و مولا, اب جھوٹ نہیں بولیں گے. میں جھوٹ نہ بولوں, کبھی گالی نہ نکالوں, میں جھوٹ نہ بولوں, کبھی گالی نہ نکالوں. اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ, اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ. کیونکہ پہلے تولنے اور بعد میں بولنے کی اگر عادت نہ ہو تو یاد رکھیے کہ بسا اوقات ایسی اس میں سزا ملتی ہے, ایسی سزا ملتی ہے جو انسان کی زندگی میں ہمیشہ کا روگ بن جاتی ہے. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کر ہم کسی معاملے میں خلاصی پا لیتے ہیں, لیکن رب تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو کیسی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ذرا سنیے اور اپنے آپ کو ڈرائیے, اپنے آپ کو ڈرائیے, چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں یا مدنی چینل کے ناظرین ہوں, کہ یہ جھوٹ بولنا بسا اوقات کتنا بڑی سزا ہو جاتی ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے اور آپ علیہ السلام انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر میں فلاں چیز تیار ہوئی ہے, تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے, فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے.
بچے گھر جاتے روتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دے دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو بچے کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے سے روکا اور کہا کہ یہ جادوگر ہیں، معاذ اللہ، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر لیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ وہ یہاں نہیں ہیں، وہ مکان میں تھے بچے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بچے کہاں ہیں؟ وہ یہاں نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ لوگوں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ یہ تو بچے نہیں، سور ہیں، یعنی خنزیر ہیں اندر، یہ بچے نہیں ہیں، سور ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اب جو دروازہ کھولا تو سب سور ہی سور تھے، بچے تبدیل ہو گئے۔ تو یہ سزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے تو بسا اوقات دنیا میں ہاتھوں ہاتھ سزا ملتی ہے۔ جھوٹ کس سے؟ زبان سے ہی بولتے ہیں نا۔ اگر جھوٹ بولا یہ زبان ہی کٹ کر نیچے گر پڑی تو کس سے جا کے سلوائیں گے؟ کیسے بولیں گے؟ آج جھوٹ بولنے میں تو بڑی آزادی مل جاتی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جھوٹ بولنا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ دنیا میں بظاہر اگر سزا نہ بھی ملی تو مرنا تو ہے نا، مرنا تو ہے، پھر کیسے سزا سے بچ سکیں گے؟ تو پیارے پیارے مدنی منوں، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جھوٹ دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے۔ دنیا میں بھی عزت نہیں ہوتی۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو دوسرا جھوٹ بولتا ہے بچنے کے لیے، تیسرا جھوٹ بولتا ہے، بلکہ یہاں تک بڑے کہتے ہیں کہ 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اس کو، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ سچا آدمی سچا ہوتا ہے، سچا آدمی سچا ہوتا ہے، اگر اس نے سچ بولا تو برکت ہی برکت ملتی ہے۔ اور جھوٹ یہ کس قدر آفت آمیز ہے کہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا، حسد کرنے والا جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا، اور غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل جائے گا۔ تو غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ محبتوں کے چور قفل مدینہ انشاءاللہ، سر پہ امامہ، رخ پہ داڑھی، سر پر زلفیں، پہلے تولو، پہلے تولو، اور جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے۔ اور سچے کا تو بول والا ہوتا ہے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، یہ جو چھوٹی عمر ہوتی ہے اس میں اپنی عادتوں کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ دعوت اسلامی یہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم بھی دیتی ہے، یہ فرض علوم سکھائے جاتے ہیں۔ اس میں اس مدارس المدینہ میں آپ کی اخلاقی تربیت کی جاتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے، آپ کو اپنی آنکھیں نگاہیں جھکا کر رکھنی ہے، آپ کو شرم و حیا کا پیکر بننا ہے، آپ کو نمازی بننا ہے، آپ کو روزے دار بننا ہے، آپ کو ماں باپ کا فرما بردار بننا ہے، گالی گلوچ سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، بدنگاہی سے بچنا ہے، ظلم و ستم سے بچنا ہے، تاکہ نیک متقی پرہیزگار بن کر آپ معاشرے کا ایک نمایاں فرد بن جائیں، نمایاں فرد بن جائیں۔ اور الحمدللہ اس کوشش میں دعوت اسلامی کامیاب ہے۔ جی ہاں، 1980 سے اس مدنی تحریک کا آغاز ہوا، آج کم و بیش یوں سمجھے کہ 34 سال کا عرصہ ہوا۔ امیر اہل سنت کی پرخلوص کوششوں نے آج دعوت اسلامی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس مدارس المدینہ کی بنیاد کم و بیش 1990 کے آس پاس ہوئی۔ اس 25 سال کے مختصر سے عرصے میں آپ کے مدارس المدینہ جو باب المدینہ سے جس کا آغاز ہوا، آج پاکستان میں اس کی تقریباً 2082 شاخیں قائم ہو گئیں۔ سبحان اللہ کا، اللہ کے ذکر کی نیت سے۔ اللہ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے۔
اور پھر ان میں جو پڑھنے والے مدنی منوں کی تعداد ہے، سنیے، 98,137 مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہر سال کثیر تعداد میں مدنی منع مدنی منیاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ باب المدینہ کراچی میں جو مدارس ہیں ان کی تعداد 563 ہے، اور ان مدارس میں 40,287 مدنی منع اور منیاں یہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو آج ہماری ان 7 کابینہ میں اس کو تقسیم کیا گیا، جس میں ایک کابینہ کا یہ اجتماع ہے، اور الحمدللہ اس سال باب المدینہ کراچی میں جو مدنی منوں نے حفظ کیا ہے اور جو ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے ان کی تعداد 670 ہے۔ 670 مدنی منوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اور 2,769 مدنی منع ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا ہے اس بار۔ اور اس بار یہ ایک اجتماع ایسے 10 مزید یعنی 11 مقامات پر الحمدللہ یہ اجتماعات کا انعقاد ہوا۔ اور پاکستان میں ہمارے وطن میں اس سال حفظ کرنے والوں کی تعداد 4,316 ہے، اور 13,169 مدنی منوں نے الحمدللہ اس سال ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ پیارے پیارے مدنی منوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سچائی یہ ہمارے بزرگوں کا ایک خاصہ رہی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ قافلہ گیلان شہر سے بغداد کی طرف رواں دواں تھا۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ واقعہ سنیے۔ جب یہ قافلہ ہمدان شہر سے روانہ ہوا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا، ڈاکوؤں کا ایک گروہ نمودار ہوا اور قافلے والوں سے مال و اسباب لوٹنا شروع کر دیا۔ اس قافلے میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ ایک رہزن اس نوجوان کے پاس آیا اور کہنے لگا، صاحبزادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوجوان بولا، میرے پاس 40 دینار ہیں جو کپڑے میں سلے ہوئے ہیں۔ رازن نے کہا، صاحبزادے مذاق نہ کر، سچ سچ بتا۔ نوجوان نے بتایا کہ میرے پاس واقعی 40 دینار ہیں، یہ دیکھو میری بغل کے نیچے دیناروں والی کپڑوں کی تھیلی یہ سلی ہوئی ہے۔ رازن نے جب یہ دیکھا تو حیران ہو گیا اور اس نوجوان کو پکڑ کر سردار کے پاس لے گیا، سارا واقعہ بیان کیا۔ تو سردار نے کہا، نوجوان کیا بات ہے؟ لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنی دولت چھپاتے ہیں، مگر تم نے سختی کیے بغیر اپنی دولت ظاہر کر دی۔ نوجوان نے کہا، اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے میرے پیارے پیارے مدنی منوں، سنیے وہ نوجوان کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ نوجوان نے کہا کہ میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، ہر حال میں سچ بولنا، بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ نوجوان کا یہ بیان تاثیر کا تیر بن کر ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا دریا چھلکنے لگا، اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا، کہنے لگا، صاحبزادے تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہے ہو، اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک سے کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں، مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ ساتھیوں سمیت سچے دل سے تائب ہو گیا اور لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔ تو اب یہ سچائی کی برکت، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ سچ بولنے والے، وہ نوجوان جن کے ہاتھوں پر ان ڈاکوؤں کے پورے جماعت نے توبہ کی، وہ نوجوان کون تھا؟
وہ ہمارے پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے غوث اعظم تھے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے مدنی منوں کو، بلکہ زی نصیب اپنے متعلقین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو مدارس المدینہ میں داخلہ کرائیے۔ الحمدللہ فیضان اولیاء یہاں جاری ہے، فیضان امیر اہل سنت جاری ہے۔ آج دیکھیے امیر اہل سنت کی کیسی برکت ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی قافلہ جو باب المدینہ کراچی سے چلا، مختلف شہروں سے ہوتا ہوا مختلف ممالک تک پہنچا، اور آج دنیا کے کثیر ممالک میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام پہنچا۔ یہ مدارس المدینہ جس کی بنیاد باب المدینہ میں پڑی، پورے پاکستان میں اس کی شاخیں قائم ہوئی، تو الحمدللہ اب بیرون ممالک میں بھی اس کی شاخیں قائم کی جا رہی ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب جو ہے وہ بیرون ملک سفر پر تھے، تو انہوں نے بتایا، نگران شورا کے بھی سفر میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک خاندان جس کے پاس کچھ پراپرٹی تھی، انہوں نے اپنی پراپرٹی کو مطلب وہ کرائے پر دے رکھا تھا، اور بدقسمتی سے مسلمان مال کمانے کے چکر میں یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ میری اس جگہ سے کیا کیا کام کیے جا رہے ہیں۔ خیر جس نے کرائے پر لیا اس کو شراب خانے میں تبدیل کیا تھا، شراب وہاں پی جاتی تھی، پلائی جاتی تھی۔ اب مدنی چینل جب شروع ہوا تو گھر والوں نے چینل دیکھنا شروع کیا، وہ کرائے کی جگہ بند ہو گئی۔ ایک عرصہ گزرا، اس بار جب رکن شورا قافلے کے سفر پر تھے اور نگران شورا کی آمد کا سلسلہ تھا UK یورپ میں، خاندان کا ایک فرد دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے پاس آیا اور کہا کہ ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں، نگران شورا کی بھی آمد ہے، ہماری ایک جگہ ہے وہ ہم دعوت اسلامی کو دینا چاہتے ہیں۔ ذمہ داران جب پہنچے وہاں پر، اس جگہ کو جب کھولا تو حیران ہو گئے کہ مسلمانوں کی وہ جائیداد شراب خانہ بنی ہوئی تھی۔ الحمدللہ آج وہاں پر مسجد بنا دی گئی ہے۔ کل تک جہاں حرام و ناجائز کام کا سلسلہ تھا، آج وہاں قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی۔ تو آپ بھی ہمت بڑھائیے، بہت سارے کام کرنے ہیں، بہت ساری مساجد بنانی ہے، بہت ساری جامعات قائم کرنی ہے۔ اس میں آپ اپنا حصہ بھی ڈالیں۔ آپ کہیں گے جناب میں اتنے لاکھ روپے اتنے پیسے دے دوں گا، اگرچہ ضرورت ہے مگر ہمیں آپ کی بھی ضرورت ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملی طور پر شامل ہو جائیں۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو چاہیے کہ کم از کم 2 گھنٹے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملی طور پر شامل ہوں، درس دیں، ورنہ درس سننے والوں میں شامل ہوں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیں۔ اور جن کے مدنی منوں نے حفظ و ناظرہ مکمل کیا، میں ان کو دعوت پیش کروں گا۔ ایک اتنا بڑا سرمایہ ملا، اس کے متعلق علماء نے لکھا کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد جن پر گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا، قیامت کے دن ان کی شفاعت کرے گا۔ لیکن یہ باعمل حافظ قرآن رہے، اس کی کوششیں ہم سب نے کرنی ہیں۔ ہمیں ایسا ماحول اسے دینا ہے کہ جب تک یہ زندہ رہے یہ حافظ قرآن رہے۔ جی ہاں، ورنہ ایسا ماحول بھی دیکھا ہے ہم نے کہ حفظ کرنے کے بعد جب بچوں کو ادھر ادھر بھیج دیا، آج کئی ایسے بچوں کو میں جانتا ہوں جن کو قرآن یاد نہیں رہا، بھلا دیا گیا، کیونکہ وہ ایسے ماحول میں ہی نہیں رہے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں جنہوں نے حفظ کیا، جنہوں نے ناظرہ پڑھا، جو ان کے سرپرست ہیں، میں سب کو دعوت دوں گا کہ اب یہ خزانہ ہے۔ جیسے جیب میں اگر 25-50 ہزار روپے ہوں تو اتنی آزادی سے بندہ گھومتا نہیں ہے، حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے بہترین سرمایہ ہے، اس کو سنبھالیے، اس کو بدنگاہی سے بچائیے، فلم و ڈراموں سے بچائیے، گانے باجے سننے سے بچائیے۔ یہ بہترین آپ کا سرمایہ، اس کو سنبھالیے۔ نمازوں کی اس کو پابندی ہو، اس کا خیال کیجیے، لیکن ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، محبت پیار سے۔ مدنی قافلے میں آپ بھی ان کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ جی ہاں، امیر اہل سنت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ مدنی منا بھی قافلے میں سفر کرے تو اکیلے نہیں، اپنے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں، قافلے میں اس کو بھی لے جائیں۔
تاکہ یہ اب سے بچپن ہی سے وہ ماحول دیکھے. تو میں آپ سب کو دعوت پیش کروں گا کہ جنہوں نے حفظ کیا، ناظرہ کیا، ان کے سرپرست کم از کم ایک ماہ کے قافلے میں انہوں نے 30 پارے یاد کیے، اس کے شکرانے میں کم از کم آپ 30 دن دے دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے اور آپ کے گھروں پر اس کی رحمتوں کا نزول فرمائے. جن مدنی منوں نے حفظ کیا، ناظرہ کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے. پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا ان کو مخلص مبلغ بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.